السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سننے والے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری اصلیت ہے، ایک ایسی انسانیت کی شروعات ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت نہ کوئی شہر تھا نہ کوئی دنیا جیسے ہم دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ بعد میں آیا، اور سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دیا۔ انسان کی اصل عزت اس کے علم اور توبہ میں ہے۔ آئیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن سورۃ البقرہ آیت 30۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ وہاں ایک ایسے کو بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے حیران تھے، وہ تو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان فساد کرے گا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ انسان کو ایک ایسی قدرت ملے گی جو فرشتوں کو نہیں، علم اور اختیار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے؟ اللہ نے مٹی لی، تراب خاک، اس کو پانی کے ساتھ ملایا، لازیب چپکنے والی مٹی، پھر اسے سوکھ کر ایک سور ساؤنڈ والی مٹی بنائی، سلسل، پھر آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ حضرت ابن عباس کے مطابق آدم علیہ السلام کی مٹی دنیا کے مختلف جگہوں سے لی گئی تھی، اس لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور فطرت الگ الگ ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں پہلے دن سے دکھایا، ڈائیورسٹی ایک قرض نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا، وہ سالوں تک ایک خالی شیل کی طرح پڑا رہا۔ ابلیس آتا، اس کے اندر گھستا، دیکھتا یہ صرف خالی ہے، میں اس کو آسانی سے بہکا دوں گا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، سب سے پہلے ان کی آنکھیں کھلی۔ آدم علیہ السلام نے آس پاس دیکھا، یہ کوئی جادو والا منظر تھا۔ جب روح پیروں تک پہنچی تو وہ چلنے لگی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، فرشتے دیکھ رہے تھے اور شیطان بھی۔ قرآن سورۃ البقرہ آیت 31۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے جو آپ نے ہمیں دیا، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ یہاں اللہ نے ثابت کر دیا کہ انسان کو جو شان ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں مگر علم کے ذریعے انسان کو عزت ملی۔ اللہ نے سب فرشتوں کو کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ اللہ نے پوچھا، تجھے سجدے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس بولا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس سے مٹی سے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر، ایروگنس نے ابلیس کو گرا دیا۔ آج بھی یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے اندر ایک ذرے جتنا بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں ضرور اس لوہے انسانی کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بے شک ان کو نہیں بھڑکا سکے گا جو میرے بندے ہوں گے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا، ساتھ ہی ان کے لیے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بنایا۔ دونوں سکون سے رہتے تھے، ہر نعمت حلال تھی، صرف ایک درخت منع تھا۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا امتحان تھا۔ انسان کو ہمیشہ ایک باؤنڈری دی جاتی ہے، سب حلال ہے مگر ایک چیز حرام ہے، اور وہی شیطان ٹارگٹ کرتا ہے۔ ابلیس نے کہا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے کیونکہ اگر تم نے یہ کھایا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آدم اور حوا نے پھل کھایا، ان کے لباس اتر گئے، دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھکا۔ شیطان کا پہلا ویپن تھا جھوٹ اور لالچ، آج بھی وہی ٹرک چلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوں گے تم، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے اور ذریعہ زندگی ہوگا۔
آدم ہندوستان کے علاقے میں، ہوا جدہ کے پاس، اور ابلیس بھی زمین پر اتر گیا۔ آدم اور ہوا رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، فرق یہ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، ایک بندہ تکبر میں رہتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھیتی سکھائی، کپڑے بنانا سکھائے۔ پہلی اولاد حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو حسد میں قتل کر دیا۔ قرآن: اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حسد اور نفرت انسان کو پہلا قاتل بنا دیتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ وفات کے وقت اپنی اولاد کو نصیحت کی، اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ آدم علیہ السلام کی کہانی میں ہر چیز ہے، اللہ کا عزت دینا، شیطان کا تکبر، انسان کا غلطی کرنا اور توبہ کا مقام۔ سوچیں، آج بھی ہم وہی امتحان میں ہیں، شیطان اب بھی وہی ٹرکس یوز کرتا ہے، وسوسہ، لالچ، تکبر۔ فرق بس یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور شیطان نے انکار کر دیا۔ آج ہماری زندگی کا اصل سوال یہ ہے، ہم کس کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، آدم کا یا ابلیس کا؟ اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا اصل حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔